الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا له فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ماشاءاللہ اکثر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلمانوں نے اللہ کا حکم جو روزہ ہے وہ احسن انداز میں، بہترین انداز میں مسلمانوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ روزے کی حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ کیا بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی پسند ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ انسان روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں
ایسی ایمانی قوت پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ پورے سال انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم نازل کیا مسلمانوں پر، اس کے آخر میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، کیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی میں بھی اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو شرعی مسئلہ یہ ہے ذبح کرنے کے بعد پورا گوشت خود کھا لو تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ گوشت مقصود ہے نہیں، مکمل گوشت خیرات کرو گے تب بھی قربانی آپ کی ہو جائے گی، مکمل خود کھاؤ گے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے گوشت تقسیم کرنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ عید کے دن جانور کی گردن پر اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کی خاطر چھری چلانا وہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا۔ اب جذبہ ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کے پاس یہ چیز پہنچ جائے گی۔ ادھر بھی یہی فرمایا، ادھر بھی یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کا امتحان لیتے ہیں۔ تقوی کا معنی بچنا، تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیں نماز پڑھ رہے تو لوگ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھ رہا ہے سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، گھر سے کھا کے نکلا ہے یا نہیں کھایا ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے قیامت کا دن ہوگا، تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ کیا فرمایا؟ ایک اور مقام پہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزی بہ منا میں بدلہ دیتا ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دیتا ہوں، صوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، صوم لی وانا اجزا بہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ صرف ہم پر مقرر نہیں تھا، ہم پر مقرر نہیں ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا کے اندر، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو لازم فرمایا ہے، سب پر لازم، لیکن ہر ایک کی کیفیت الگ تھی۔ کسی میں 1 مہینے کا روزہ، کسی میں 2 مہینے کا روزہ، کسی میں 3 دن کا روزہ، کسی میں 6 مہینے کا روزہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ سمجھ لو سال کے 12 مہینے 6 مہینے کا روزہ تھا، 6 مہینے افطاری کیا کرتے تھے۔ یہ ہے صوم داؤدی۔ پتہ چلا کہ روزہ تمام امتوں پر لازم تھا۔ آپ دیکھیں جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا،
ایام 20 کا روزہ فرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ ایام 20 کا معنی ہر مہینے کے 13، 14، 15، ہر مہینے کے، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، ان کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ نوافل میں شامل ہو گئے، نفلی روزہ میں شامل ہو گئے۔ اگر ایام 20 کا روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ اب فرض ہے، نہیں رکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، نہیں رکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ میں کوشش کرتا ہوں آج رمضان المبارک میں مسائل بیان نہ کرو، صرف ترجمہ کرو، کیونکہ مجھے ایک اشکال کا جواب دینا ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ صرف اور چیزوں میں ہمارے ہاں اشکال ہیں، شبہ ہیں، لیکن بات یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے روزوں میں بھی لوگوں نے اپنے مسائل گھڑے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے اس بیان میں ایک شبہ کا جواب دے دوں، وہ جب ترجمہ آئے گا انشاءاللہ اسی وقت جواب دیا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندہ مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اب اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا بیماری کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے، اس کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے چھٹی ہے، صحیح ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے چھٹی ہے۔ جب مسافری ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، رمضان المبارک کے بقیہ روزہ رکھ لے، جو روزے قضا ہو چکے ہیں رمضان کے بعد روزوں کی قضا کی جائے۔ اتنے تک آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، آگے سنیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ، ایک ترجمہ میں کرتا ہوں، ایک ترجمہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ کیا کرے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ جو میں نے ایک ترجمہ کیا ہے، قرآن میں بیانی الفاظ انہی کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا۔ دوبارہ ترجمہ سن لو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا اس جملے کو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ تو ترجمہ الفاظ کا، اس میں نے ایک اپنا جملہ ایڈ کیا، اس کو سنو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ جملہ قرآن میں نہیں ہے، وہ اس کا میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، او عَلَى فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ بھی اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ تو یہ کیا، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، میں نے یہی ترجمہ کیا نا، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے، ان کو رخصت ہے،
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، جان چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ مسئلہ تو ایسا نہیں ہے، مسئلہ تو ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس میں یہ بھی بات ہے روزہ رکھنے کی وقتی طور پر طاقت نہیں رکھتے، بیمار وغیرہ ہیں، کل ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو تب بھی ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیہ وہ بندہ دے سکتا ہے جس کی ایک ٹانگ زمین پہ ہو، دوسری ٹانگ قبر میں ہو، مانا شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا ہو کہ کبھی اس کی صحت دوبارہ بحال ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اتنا بوڑھا 80 سال کا بوڑھا ہے، بیمار بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب دوسری بات یہ ہے 1-2 سال کے بعد مزید اس کی صحت بحال ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جو ایک لمحہ گزرے گا مزید اس کی طبیعت خراب ہونے اور کمزور رہنے کی طرف جا رہی ہوگی۔ تو اب ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے، شیخ فانی کے لیے۔ میں بیمار ہوں، میرے لیے کوئی فدیہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بیمار ہونے کے بعد تندرست ہونے کا امکان ہے، بخار 5-6 دن ہوئے اور کوئی بیماری ہو تو 4-5 دن کے بعد تندرست ہو جاؤں گا۔ لیکن 80-90 سال کا بڈھا ہے، اب جو بھی لمحہ گزرے گا اور بھی وہ اس میں کمزوری لاحق ہوگی، اس کی صحت دوبارہ بحال ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی اب دنیا سے جانے والا بابا ہے، یہ دنیا سے جانے والا بڈھا ہے۔ اب اگر یہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، عام بڈھوں کی بات نہیں ہو رہی جن میں طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں، بوڑھا بھی ہو اور بیمار بھی ہو، سمجھو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بوڑھوں کے لیے مولوی صاحب نے روزہ نہ رکھنے کا فتویٰ جمعے کو جاری کر دیا، نہیں، بوڑھا بھی ہو اور بیمار بھی ہو، بستر بیماری پہ ہو، اب اس کے صحت کے دوبارہ بحال ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو ایسا بوڑھا آدمی روزے کے بدلے میں فدیہ دیتے، یعنی ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے بقدر ہے۔ ایک صدقۃ الفطر میں آپ کتنا دیں گے؟ تو ایک روزے کا فدیہ آپ اتنا ہی دے دیں۔ لیکن یہاں پہ جو فرمایا کہ جس کی طاقت ہے روزہ رکھنے کی وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے، اگر روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو کہتے ہیں نا کہ تبھی تو بہت سارے لوگ صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں کو قرآن مجید کا درس بھی دیتے ہیں۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صرف اگر اردو کے استاد سے نہیں پڑھے ہو، آپ نے تفسیر اور ترجمہ استاد سے نہیں پڑھا ہے، آپ نے اردو کے ترجمے دیکھے ہیں، اردو کا ترجمہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن کے ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے، قرآن کے ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ جاؤ اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو، اور آیت کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آیت کا حوالہ ہے آیت نمبر 184 اور سورہ بقرہ، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اب جو بندہ ہر سال 3 روزہ رکھتا تھا، 13، 14، 15 تاریخ کو، یا صرف سال میں 1 روزہ رکھتا تھا ایام عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا، اگر ایسے آدمی کو یہ کہو کہ پورے مہینے کا روزہ رکھو، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو پورا سال 1 دن کا روزہ رکھتا تھا اس کو کہو کہ آپ 30 دن کا روزہ رکھیں، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابتدائی اسلام میں جب لوگوں کو تکلیف ہونے لگی تو شریعت نے یہ فرمایا کہ تکلیف سے بچنے کے لیے چاہے روزہ رکھو، آپ کی مرضی، فدیہ دے دو، آپ کی مرضی۔ اب کی بات نہیں ہے، ابتدا اسلام کی بات ہو رہی تھی۔ ابتدا اسلام میں بہت ساری چیزوں میں رخصت تھی۔
ابتدا اسلام میں بہت ساری چیزوں میں رخصت تھی. مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی بندہ ہے السلام علیکم، تو سلام کا جواب نماز کے اندر دینے کی بھی اجازت تھی. سلام کا جواب ابتدا اسلام میں، شروع اسلام میں سلام کا جواب نماز کے اندر دینے کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی، بعد میں حکم کیسل ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ابتدا اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، ابتدا اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. بعد میں جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں شراب کو حرام قرار دیا. شراب کی حرمت کے سلسلے میں قرآن مجید میں بتدریج 4 جگہوں میں حکم نازل فرمایا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیہ دے کر اپنی جان کی خلاصی کر سکتا ہے. بتا رہا ہوں اب کا حکم نہیں ہے، ابتدا اسلام میں تھا. ابتدا اسلام میں دونوں آپشن تھے. ایک بندہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا بالکل تندرست ہے، فدیہ دے لے. اس کو دونوں چیزوں میں اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی. اب یہ اختیار ختم ہو گئی، اب یہ اختیار ختم ہو گئی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو صرف روزہ رکھنا ہے. اب جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو صرف روزہ رکھنا ہے. اب جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ صرف روزہ رکھے گا، وہ صرف روزہ رکھے گا. فدیہ اس کو دینے کی اجازت ہے جو اتنا بوڑھا ہو کہ بوڑھا بھی ہو اور بیمار بھی ہو، اس کی صحت بحال ہونے کی بھی چانسز نہیں ہے، تو اب وہ بوڑھا کیا کرے گا؟ فدیہ دے سکتا ہے. نوجوان اگر بیمار ہو تو نوجوان صحت یابی تک انتظار کرے، جو ہی اس کی صحت درست ہو جائے پھر اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اب ایک آدمی کے رمضان المبارک میں بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، رخصت تو آپ کو ہے، لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی نہیں ہوا آپ نے کیا کیا؟ 2 مسکینوں کو کھانا کھلایا. 2 مسکینوں کو کھانے کھلانے کے بعد آپ کی طبیعت درست ہو گئی، آپ صحت یاب ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی. یہ آپ کا مسکینوں کو کھانا دینا کل عدم قرار دیا جائے گا. آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو. ان لوگوں کو اب کہا جا رہا ہے اختیار تو تمہیں تھا دونوں چیزوں میں، شروع اسلام میں، اپنی شروع اسلام میں دونوں چیزوں میں اختیار دیا، لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھنا چاہو، طاقت ہے نا، طاقت ہے، اگر روزہ رکھنا چاہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. ہدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن میں واضح دلیلیں ہیں ہدایت کے، واضح دلیلیں ہیں. جو بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے اس قرآن مجید میں واضح دلائل موجود ہیں، دلیل نہیں دلائل کے انبار موجود ہیں. للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، جو رمضان المبارک کے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فلیصمہ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا، جو بندہ بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، اللہ نے مریض کو رخصت دی ہے کہ روزہ ختم کر دے. مسافر کو بھی رخصت اللہ نے دی ہے، جو ہی مسافری ختم ہو گئی، بیمار تندرست ہو گیا، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے روزوں کا روزہ رکھنا پڑے گا. یرید اللہ بکم اليسر، یعنی کہ بیمار ہو کچھ بھی روزہ رکھو، نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس کو طاقت نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس کو طاقت نہیں ہے. بیمار کے لیے الگ کام ہے، مسافر کے لیے الگ کام ہے. تبھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. جو بندہ بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز پڑھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مر جاؤ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے. بیمار ہو بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر اشارہ کے ساتھ، اتنی آسانی، لیٹ کر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس کو طاقت نہ ہو، جس کی اس کو طاقت نہ ہو. تبھی تو اللہ نے فرمایا یرید بکم اليسر، اللہ تو تم میں آسانی چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ کہ بندوں میں آسانی پیدا کرو. ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تم کو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، آسانی میں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی عدت پوری کرو، مدت پوری کرو، رمضان کے روزوں کی مدت پوری کرو، تعداد پوری کرو روزوں کی. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، روزوں کے درمیان دعا کا ذکر، ادھر بھی رمضان آگے بھی رمضان، بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے سوال کریں. عبادی، میرے بندے سوال کریں، انی، میرے بارے میں، کہ تمہارا رب کہاں ہے. فَإِنِّي قریب، لوگوں سے کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. لوگوں سے کہہ دیں کہ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اب وہی بات آ گئی نا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے سب سے پہلے ادھر درخواست دینی پڑتی ہے، سب سے پہلے ادھر درخواست دینی پڑتی ہے. لیکن قرآن نے رد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. جو قریب ہو تو اس کے لیے ایسی مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے بھئی آپ اس بابے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے دنیا میں تو ایسا بھی ہوگا نا کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہذا اللہ سے ملنے کے لیے بابے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن قرآن نے رد فرمایا، قرآن نے فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، چھت دور ہے. سیڑھی لگانے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، چھت دور ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک یہ ہے جس کے کاٹنے کے بعد جانور مر جاتا ہے. شہرک اس رب کو کہا جاتا ہے جس کے کاٹنے کے بعد اتنا قریب ہے کہ اس کے کاٹنے کے بعد انسان مر جاتا ہے. میں تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے لوگ سوال کریں گے انی، میرے بارے میں، کہ تمہارا رب کہاں ہے. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. میں کہاں ہوں؟ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں قبول کرتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَا لَمْ يَرْشُدُونَ. اب جو مجھے مسئلہ بتانے وہ مسئلہ آ گیا. اُحِلَّ لَكُمْ، اس کا بھی آیت نوٹ کر کے، نمبر نوٹ کر کے اپنے گھر میں ترجمہ دیکھ لو. آیت نمبر ہے 187، سورہ بقرہ آیت نمبر 187. سمجھتے ہو؟ 187 جی
جی ہاں، اب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو اشکال بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ احل لکم، حلال کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، حلال کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے کیا؟ الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا حلال ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تم لوگوں نے حرام کا فتویٰ دیا ہے، حرام کا۔ یاد رکھو، اللہ کے حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا کفر ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگ حرام کہیں گے، باقی میں تو حلال کی بات ہی نہیں کی، یہاں پہ اللہ نے حلال کہا۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک ایسا طبقہ آئے گا لوگ اس کو حرام کہیں گے، اللہ نے پہلے سے فتویٰ دیا۔ کیا فرمایا؟ احل، احل کا معنی حلال، احل، اللہ نے حلال کیا ہے، لکم، جیسا میں کوئی بچے کو سبق پڑھا رہا ہوں، احل، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلہ، رات، سیام کا معنی روزہ، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال، دن کو نہیں، دن کو نہیں، احل لکم، حلال کیا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے واسطے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں اللہ نے حلال کیا ہے، الرفث، بیویوں سے، الرفث، ملنا، ہم بستری کرنا، ملنا، حق ادا کرنا، ہم بستری کرنا، حلال کر رکھا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں، الی نسائکم، اپنے بیویوں سے۔ لوگوں نے کہا کہ بھی گناہ ہے، نہیں، بیویوں کے پاس نہیں جاؤ، حرام ہے۔ رمضان میں راتوں کو بھی، بھائی دن کو نہیں کھاؤ گے، رات کو کھانا حلال، دن کو پینا نہیں ہے، رات کو پینا حلال، دن کو بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جانا نہیں ہے تو پھر دن کو بھی نہیں جانا، رات کو بھی نہیں جانا، ادھر دن کو نہیں کھاتے ہو، رات کو کھاتے ہو، دن کو نہیں پیتے ہو، رات کو پیتے ہو، ادھر دن کو یہ فتویٰ، رات کو بھی وہی فتویٰ، یہ ناانصافی، یہ ناانصافی، مردوں کے ساتھ ناانصافی، مردوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سن لو، یہ تمہارے لیے آج فتویٰ اللہ نے پہلے سے دے دیا، وہ فتویٰ میں ظاہر کر رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے تنگی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا گناہ ہے، بھائی توبہ کرو، توبہ کرو، گناہ ہے، لیکن قرآن کا فتویٰ سنو، سمجھے نہیں سمجھے؟ آیت بھی یاد کرو تاکہ کوئی حوالہ مانگے اس کو قرآن کو کہ حوالہ بھی دکھاؤ، نہیں سمجھے؟ احل لکم، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے واسطے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں، ابھی تو دن ہے نا، راتوں میں، روزوں کی راتوں میں، اللہ نے عام راتوں کا ذکر نہیں کیا، روزوں کی راتوں۔ پتہ ہے کہ لوگ اس مسئلے میں غلطی کریں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پکوڑا بجیا والے فتویٰ دینا شروع کریں گے تو ایسے مسائل پھر سامنے آئیں گے۔ صحیح، جو عورتیں گلیوں میں پکوڑا بجیا بناتی ہیں تو تمہارا کام ہے پکوڑا بجیا بنانا، کہ بجیے میں کیا چیز ڈلتی ہے، رول میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں، تم اس کے بارے میں تحقیق کرو، آلو ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، کیا کیا ڈلتا ہے اس کی تحقیق کرو۔ بیٹھتا ہے گلی میں آلو بجیا چولا بیچنے کے لیے اور فتویٰ دیتا ہے قرآن کا۔ مسئلہ یہی ہے کہ آج کل فتویٰ موچی بھی دے رہے ہیں، بجیا والی بھی دے رہے ہیں، پکوڑے والی بھی دے رہے ہیں، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ مفتی کون ہے اور مفتیہ کون ہے، یہ مفت کے مفتی کون ہے اور فتویٰ کی مفتی کون ہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو یہ تمہارے لیے میں نے آسانی پیدا کی ہے، جو بھی تم سے فتویٰ طلب کرے گا، مولوی کا بھی فتویٰ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مولوی نئے نئے مسائل پیدا کریں گے۔ قرآن کی آیت یاد کرو، تمہارے گھر میں ترجمہ والا قرآن ہوگا، پھر اس کو دکھاؤ۔ جو بجی والے مفتی ہیں، رول سموسے والے مفتی ہیں، ان کو دکھاؤ اماں یہ ہے، قرآن کا ترجمہ دیکھ لو، اس میں آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے۔ یہ صرف مسجد کے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، سب کی قرآن میں یہ آیت ہے، سب کے قرآن کے اندر یہ آیت ہے، ان کو دکھاؤ، ان رول بجیا والے مفتیوں کو دکھاؤ،
کہ فتویٰ دینا ہر ایک کا کام نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سارے عالم مر جائیں گے. قرب قیامت میں سارے عالم مر جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ مفتی بنیں گے, لوگوں کو فتویٰ دیں گے. زلو و ازلو, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ابھی الحمدللہ عالم مرے نہیں, زندہ ہے. ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, تو ان سے رجوع کرے. پکوڑا, بھجیا, رول, سموسہ والوں سے الحمدللہ ابھی آپ مستغنی ہیں. آپ اپنے علماء سے پوچھ. بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ فرمایا اوحل لکم, حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے, لیلۃ الصیام, روزوں کی راتوں میں, الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کرنا, ملنا, ہم بستری کرنا رمضان کی راتوں میں جائز ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم عورتوں کے لیے لباس. یہ کیوں فرمایا؟ لباس دیکھو, لباس یہ ہے, لباس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور تم کہتے ہو اس کا بستر الگ کر دو, اس کا بستر الگ کر دو. رمضان میں اس کا بستر الگ کر دو, بیوی کے پاس نہ سو جاؤ. قرآن کہتا ہے وہ لباس ہے, جیسے لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور تم کہتے ہو رات میں اس کو الگ کر دو. قرآن کہتا ہے لباس ہے تمہارا. لباس کو تم باہر پھینکو گے؟ نہیں پھینکو گے نا. اللہ نے کیا عجیب مثال دی, دیکھو, ہن لباس لکم, لباس کو آدمی سے ایک لمحہ بھی الگ نہیں ہو سکتا. لباس انسان سے ایک لمحہ بھی الگ نہیں ہو سکتا. ایک اور بھی فتویٰ دینے والا تھا, لیکن آپ لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا, اللہ کے نبی مجھے دن کو اجازت دے دو, میں اپنی گھر والے کے ساتھ سو جاؤں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اور ایک اور آدمی آیا, کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو, میں دن کو اپنی گھر والے کے ساتھ سو جاؤں. اللہ کے نبی بس تم پر بھروسہ نہیں. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ کیوں؟ پہلے والا بوڑھا تھا. ہاں, پہلے والا بوڑھا تھا, اب بوڑھے سو سکتے ہیں, لیکن آج کل کے بوڑھوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ اور اگر نوجوان ہو, اس کو اپنے آپ پر قابو نہ ہو کہ میں اگر دن کو سو جاؤں. دیکھو فقط سونے میں کوئی حرج نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سونے کے بعد آپ لوگ پھر شرارت کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد پھر روزہ, یہ سونا روزہ خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے, آگے چل کر خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو تب اس میں نوجوان اور بڈھے دونوں برابر ہیں. اور کسی کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ آ کر مسجد میں بیٹھ جائے, آ کر مسجد میں بیٹھ جائے. اور اگر کسی کو بھروسہ ہے, وہ معجون پر اس کا گزارا ہو رہا ہے, تو وہ دن کو بھی سو سکتا ہے, رات کو بھی سو سکتا ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ اللہ نے یہاں پہ بتا دی. اصل میں جو میں کہہ رہا ہوں پکوڑا بھجیا والے جو مفتی ہیں نا, ان کا بھی قصور نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ تفسیر پڑھی ہوگی. مسئلہ یہ تھا کہ ابتدا اسلام میں کھانے پینے کی اجازت تھی. اس وقت تک تھی کہ جب تک آنکھ نہ لگ جائے. مثلا رات کو 9, 10, 11 بجے آپ کو کھانے کی بھی اجازت تھی, پینے کی اجازت تھی, بیوی کے ساتھ حق ادا کرنے کی بھی اجازت تھی. 10, 11 بجے جو ہی آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سو گئے, اس کے بعد آپ اٹھے. اب اگر 11 بج گئے ہیں تو تب بھی آپ کو کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی. سمجھے نہیں سمجھے؟ ابتدا اسلام یہ تھا کہ آنکھ لگ جانے کے بعد, رات کو بھی آنکھ لگ جانے کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی, بیوی کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. لوگوں نے اس مسئلے کو ادھر آ کر اٹیچ کیا, حالانکہ وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا, شریعت نے اس کو بھی ختم کر دیا. اب پوری رات سو جاؤ, اٹھو, تب بھی کھانے کی بھی اجازت ہے, پینے کی بھی اجازت ہے, اپنا حق ادا کرنے کی بھی اجازت ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے.
پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ 10 بجے سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، اب اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد 11 بجے بھی اٹھیں گے تب بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی، پینے کی اجازت نہیں تھی، بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے لوگ وہ کیا کر گئے، سونے کے بعد بھی بیویوں کے ساتھ ملے. پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنی کیفیت بھی بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ مشقت میں پڑ گئے، اس حکم سے تم لوگ تکلیف میں پڑ گئے، اب پوری رات کھاؤ پیو اور اسی طرح اپنا حق ادا کرو، اجازت ہے، سو جاؤ پھر اٹھو، سو جاؤ پھر اٹھو. اب کوئی پابندی نہیں، اب کوئی پابندی نہیں ہے. کہاں سے کہاں تک؟ طلوع فجر صادق تک، طلوع شمس تک نہیں، سورج نکلنے تک نہیں، طلوع فجر تک، ٹھیک ہے، صبح صادق کے طلوع تک. تو مطلب یہ کہ اس وقت پھر کھانا پینا آپ کے لیے. تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ رات کو بھی ملنا جائز نہیں ہے. یہ ابتدا اسلام میں تھا، اور اس میں صرف رات کو ملنا نہیں تھا، اس میں کھانا پینا بھی حرام تھا. سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، بیوی کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت نہیں. ابتدا اسلام میں ایسا تھا، رات کو تو سو گیا پھر اس کے بعد کھانا پینا بند. اب ایسا نہیں ہے، آپ فجر صادق تک آپ سب کچھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن طلوع فجر ہو گئی پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کھانا پینا سب کچھ بند ہو گیا. اچھا، آج کی تقریر یہاں تک ختم ہو گئی. اب لوگ بہت سارے، یہ کئی مرتبہ میں نے درس میں، حالانکہ ہمارا رمضان میں روزانہ درس ہوتا ہے، میں نے بتا بھی دیا ہے، لوگ پھر بھی مسئلہ بھول جاتے ہیں. دماغی کمزوری ہے، گھر میں پریشر ہے، گھر میں مسائل ہیں، پریشر ہے، باہر بھی سیزن خراب ہے، تو لازم بات ہے انسان کے دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیل لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے. سر کی بات ہو رہی ہے، سر کو تیل لگانا جائز ہے؟ جائز نہیں. بھائی جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ تیل ادھر ڈالنا جائز نہیں ہے، سر کے اوپر آپ تیل ڈالو گے تو ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ یاد رکھیں، آپ ایسے کوئی منفذ سے، ایسے کوئی سوراخ سے آپ ڈال دیں جس جو دماغ تک اور معدے تک جائے، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ قانون آپ یاد کریں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی بھی چیز کسی منفذ سے، کسی سوراخ سے آپ ڈال دیتے، وہ آپ کے دماغ میں چلا جائے یا آپ کے معدے میں چلا جائے، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ ڈرپ لگائیں گے، انجیکشن لگائیں گے، تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ جواب تو آپ بھی دے سکتے ہو. کیوں؟ معدے میں کسی نے نہیں ٹھوکا، نہیں، اور یہ یہاں لگانے سے معدے میں بھی نہیں جا رہے اور آپ کے دماغ میں بھی نہیں جا رہے، تو لہٰذا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تیل آپ کے معدے میں تھوڑی جا رہا ہے. ہاں، اگر آپ یہاں انجیکشن ٹھوکیں گے، پورا معدے میں ڈال دیں، بہت سارے انجیکشن ایسے کہ معدے میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے، شوگر والوں کو بھی لگا دیں گے، تو پھر ایسا انجیکشن جو ڈائریکٹ معدے میں لگایا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو لیکن آپ یہاں پہ اپنے نس میں یا گوشت میں انجیکشن لگاؤ گے، ڈرپ لگاؤ گے، چونکہ نس میں جائے گا، اس میں یا گوشت میں جائے گا، معدے میں ڈائریکٹ نہیں جا رہا، تو آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ تیل ڈالیں گے، سر کے اوپر تیل ڈالیں گے، تو ایسا دیکھ لو، گھر میں جا کر کوئی شیشہ دیکھ لو کہ ایسا کوئی سوراخ ہے کے اوپر کہ ڈال دیں گے تارک پورا تیل جو ہے اندر آ جائے گا. ایسا سوراخ نہیں ہے، میرے خیال سے نہیں، میں نے خود دیکھا نہیں ہے. آپ لوگ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ایسا کوئی سوراخ ہو، تو نہیں ہے ایسا، میرے خیال سے نہیں ہے. روزہ ایسا فاسد نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ تیل لگا سکتے ہیں، دن کو بھی لگا سکتے ہیں، رات کو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سرما بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح نہاؤ گے تو بھی آپ کا، حالانکہ نہانے سے بھی انسان کے جو روئے کے اندر پانی جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں، پسینہ نکلتا ہے، تو جب کوئی سوراخ ہے پسینہ نکلتا ہے، انہی سوراخوں سے پانی بھی جاتا ہے اندر، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزہ فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ روزہ کے فاسد ہونے کے لیے شرط ہے کہ کوئی چیز آپ کے معدے میں چلی جائے یا دماغ میں چلی جائے، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. گویا روزے کے بہت سارے مسائل آپ خود ابھی حل کر لو گے. ابھی آپ سے کوئی پوچھے گا اس چیز سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب نے جو مسئلہ بتا دیا، دماغ میں چیز جا رہی ہے، ہاں، یا معدے میں چیز جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا، نہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو گویا ایک قانون آپ کو بتا دیا، جس سے آپ انشاءاللہ ان سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ جو پکوڑا بھجیا والے مفتی ہیں، ان سے آپ 1000 درجہ بہتر فتویٰ دے سکو. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں رمضان المبارک کی پورا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔